وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ رجب کی 26، 27 اور 28 تاریخوں کا روزہ رکھنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟ یہی سوال شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا: صیام الیوم السابع العشرین من رجب وقیام لیلتہ وتخصیص ذلك بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ۔ مجموع فتاوی ابن عثیمین، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 440۔ 27 رجب کا روزہ رکھنا اور رات کا قیام کرنا اور اس کو خاص کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن القیم الجوزیہ نے المنار المنیف صفحہ نمبر 96 پر ذکر کیا ہے: کل حدیث فی ذکر صیام رجب وصلاة بعض اللیالی فیہ فہو کذب مفترا۔ رجب کے روزے اور بعض راتوں کے قیام کے سلسلے میں جھوٹی من گھڑت روایات ہیں، اس لیے جو لوگ 26، 27 اور 28 رجب کو روزہ رکھتے ہیں وہ بدعت، ضلالت اور گمراہی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قال الحافظ ابن حجر فی تبیین العجب، صفحہ نمبر 11: لم يرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیامہ ولا صیام شیء منہ معین ولا فی قیام لیلۃ مخصوصہ فیہ حدیث صحیح یصلح للحجہ۔ کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی فضیلت، اس کے روزے کی اور خاص کر کچھ دنوں کے روزے کی اور مخصوص راتوں کے قیام کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہے، اور اس سلسلے میں کوئی بھی ایسی حدیث صحیح نہیں جو استدلال کے قابل ہو۔ اسی طرح سے شیخ سید سابق رحمہ اللہ نے فقہ السنہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 383 پر ذکر کیا ہے: وصیام رجب لیس له فضل زائد علی غیرہ من الشہور۔ رجب کے روزے کی کوئی ایسی فضیلت ثابت نہیں جو دیگر مہینوں میں ہیں، الا انہ من الاشہر الحرم۔ رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے۔ ولم یرد فی السنہ صحیحہ ان للصیام فضیلہ بخصوصی، اور سنت صحیحہ میں خاص کر رجب کے مہینے کی فضیلت یا اس کے روزے کی فضیلت وارد نہیں ہے۔ وَأَنَّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِمَّا لَا يَنْتَهِضُ لِلْاحْتِجَاجِ بِهِ، اور جو کچھ اس سلسلے میں وارد ہے وہ قابل حجت ہی نہیں ہے، قابل حجت ہی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین کے دین کو مکمل اور کمپلیٹ سمجھو۔ جو کچھ رب کے قرآن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کے اندر موجود ہے وہی ہم سب کے لیے کافی ہے۔ جھوٹی روایات اور من گھڑت
احادیث کی مسلمانوں کو نہ پہلے ضرورت تھی اور نہ اب ضرورت ہے، اس لیے 26، 27، 28 رجب کی تاریخوں میں روزہ رکھنا بدعت شنیعہ ہے اور ضلالت اور گمراہی کا سبب ہے، کیونکہ ایک آدمی اس دن یا اس تاریخ کو فضیلت والا دن شمار کرتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت والا دن نہیں قرار دیا، اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاریخوں کو اس ماہ میں قابل فضیلت بیان کیا ہے۔ اس لیے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر اکتفا کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا جائے، اور بدعت قرآن و سنت سے بغاوت کا دوسرا نام ہے۔